آپ یاد رکھیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے. وہ عقائد خبیثہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. پاگل آدمی ہر آدمی کو پاگل کہتا ہے اور سمجھتا ہے، جبکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پاگل خود وہ ہے. انہوں نے دیوبندیوں کے عقائد کو عقائد خبیثہ بتا کر انہیں کافر اور مرتد کہا. سب سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ کافر کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں کافر کہا کس کو جاتا ہے؟ تو اسلام کے اندر کافر کہا جاتا ہے اسلام کی وہ بنیادی چیزیں جس پر ایمان لانا ضروری ہو، اور اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے یا اس میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کو اسلام میں کافر کہتے ہیں. یعنی جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. اب آئے علماء دیوبند کی زندگی کو دیکھیے کہ علماء دیوبند کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو بخوبی ادا کرتا ہے. جب میں ان کی یہ بات سنتا ہوں ان لوگوں کی تو مجھے ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے اور کفر اس مسلمان کے اندر نہ ہو جس کو کہا جائے تو وہ الفاظ اسی کے طرف لوٹ جاتا ہے. میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ عقائد خراب ہیں، وہ عقائد خبیثہ کی وجہ سے انہوں نے علماء دیوبند کو کافر کہا. اب ذرا آئے ان کی بھی گھر کی تلاشی لی جائے، ان کے بھی عقائد کو دیکھا جائے. انہوں نے انبیاء کرام کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے قبروں میں ازواج مطہرات آتے ہیں اور انبیاء کرام اس کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، استغفر اللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب ان کا دوسرا عقیدہ سن لیں قبروں کے متعلق. ان کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے جب سوال ہوتا ہے تو میت کے جو پیر ہوتے ہیں وہ قبر میں آ جاتے ہیں اور میت کی طرف سے جواب دیتے ہیں اور اس کو فرشتوں کے سوال سے بچا لیتے ہیں، یعنی اس کو نجات دلاتے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی ایک کتاب فیوزات فریدیہ جس کا اردو ترجمہ ہے فوائد فریدیہ، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. یہ عقیدہ ہے بریلویوں کا قبروں کے متعلق. ان کا ایک اور عقیدہ تو مرحومین کو ثواب پہنچنے کا عقیدہ برحق ہے. یعنی اگر مرحومین کے نام سے قرآن پڑھا جاتا ہے یا مرحومین کے نام سے کوئی چیزیں دی جاتی ہے یا غریبوں کو کھانا دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، یہ برحق ہے. لیکن بریلویوں کا عقیدہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مرحومین کے نام سے دی جاتی ہے، غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، یہ چیز ہی پہنچتی ہے. اسی وجہ سے ختم میں فاتحہ خوانی میں بریلوی وہ چیز کو سامنے رکھتے ہیں جس پر جو میت کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں. باقاعدہ اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جو مولوی احمد رضا خان نے وصایا شریف کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فہرست لکھی ہے کھانوں کی اور لوگوں کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ اس میں سے بھی کچھ بھیج دیا کریں. اب ذرا بتائیں کہ کن کا عقیدہ صحیح ہے اور کن کا عقیدہ غلط ہے. انہوں نے دوسری بات کہی کہ علماء دیوبند کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، نماز نہیں ہوتی. تو میرے بھائی نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز کہاں سے ہوگی؟ یہ میں بھی کہتا ہوں تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر کسی مقتدی کے دل میں اپنے امام کے متعلق بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن ہو تو اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز مکروہ ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بریلوی دیوبندی عالم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو دل تو صاف کر کے پڑھے گا نہیں، تو نماز تو آپ کی خود بخود مکروہ ہو رہی ہے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر کی تلاشی لیجئے
کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چھپا رکھا ہے، اس کے بعد آپ دوسرے کے بارے میں بولیں گے تو چلے گا۔